چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کے مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر اس کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کی قید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو تب بھی ان معاص کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کی جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اسی لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالیٰ و شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا قید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولیٰ ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صلح کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس وقت پڑھا ہے اس کو بس اچھے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو ہمیں آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ بس ہمیں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہمیں چاہیے، حقیقت ہے کہ ہم جو گناہ کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ ہم سے رمضانوں میں بھی سرزد ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے اس میں بھی پڑھا کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم اتنے غیبتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم جب رمضان میں بھی ہوتے ہیں نا تو ہم غیبت بڑے آرام سے کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو اس کے لیے وہ گناہ تو بہت عام ہے، لیکن جو شخص سور کا گوشت نہیں کھاتا، مطلب کہ وہ شراب پیتا ہے، تو اگر اس کے سامنے سور کا گوشت رکھا جائے گا تو وہ نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ بھئی وہ بھی تو حرام ہے، سور کا گوشت بھی حرام ہے. آپ ایک کام حرام کر رہے ہو نا تو آپ دوسرا حرام بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس کا دل نہیں مانتا کہ نہیں، میں سور کا گوشت نہیں کرتا، نہیں کھا سکتا. تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ ہم اتنے امیون ہو گئے ہیں، مطلب یا جو کوئی بھی شخص اگر کسی چیز سے امیون اتنا ہو جائے تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم اتنا رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیں عبادتوں کا کہ جب رمضان آئے نا تو ہم اتنے امیون ہو چکے ہوں، ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہوں کہ ہم خود ہی ہمارا دل عبادتوں میں لگے. اور اپنے آپ کو رمضان سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہی بات کہ ہم رمضانوں میں ان گناہوں سے بچیں اور ہم اس مہینے کی برکتوں کو خوب اچھے سے سمیٹ لیں اور یہ ہماری آخرت میں بخشش کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور بس ہماری جو ہم نے یہ میں نے پڑھ کے سنایا، آپ نے اس چیز کو سنا، ہم دونوں کو اس کا ثواب دے اور ہمیں یہ آخرت میں ہمارے لیے جزائے خیر بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.